نبی سنت الاعتکاف رحمت عالم مجسم شاہ عالم بنی آمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اولن الناس بی یوم القیامۃ اکثرهم علی الصلاۃ، فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب سے نزدیک اور قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوگے۔ بابا زمین مشرق محمد کے ساتھ درود پاک پڑھے گی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الصلاۃ والسلام سلام و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور بندے سے مدد مانگنے کے حوالے سے ہمارا گزشتہ 3 جمعوں سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کی نشست میں 2 باتوں پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ ایک میری گفتگو ہے ولی اللہ پر اور ولی من دون اللہ پر، اور ایک گفتگو ہے صرف من دون اللہ پر۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ولی یا اولیاء اس کا استعمال فرمایا، اور احادیث کریمہ کے اندر بھی ہمیں لفظ ولی، لفظ اولیاء اس کا استعمال نظر آتا ہے۔ ولی سے کیا مراد ہوتا ہے اور اولیاء سے کیا مراد ہوتا ہے، اور ولی من دون اللہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دیکھیں، ولی تو بمعنی دوست، بمعنی قریب، بمعنی مددگار، یہ لفظ ولی کے معنی میں یہ سب آتے ہیں عربی زبان میں، دوست بھی، مددگار بھی، قریب بھی، پیارا بھی۔ اور اولیاء جو لفظ ہے یہ ولی لفظ کی جمع ہے، ایک ہو تو ولی، زیادہ ہو تو اولیاء۔ اب قرآن مجید میں یہ لفظ ولی اور اولیاء کا 2 طرح استعمال ہوا ہے۔ ایک تو اس کا استعمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء۔ اور ایک استعمال اس لفظ ولی یا اولیاء کا قرآن میں یہ ہے کہ یہ ہے ولی من دون اللہ، یہ اولیاء من دون اللہ۔ تو ایک ہے ولی اللہ اور ایک ہے ولی من دون اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو ولی اللہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اسے اپنے قریب فرما لیا ہے، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے چن کر ولایت کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ یہ کون ہے؟ ولی اللہ۔ اور اولیاء اللہ بھی ایک ہے، ولی ایک ہے اور اولیاء بہت سارے جمع ہے اس کی۔ ولی من دون اللہ کیا چیز ہے؟ ولی من دون اللہ عربی زبان میں جو لفظ دھونا ہے نا، دھونا، اس کو آپ سمپل اگر سمجھنا چاہیں تو غیر کے معنی میں استعمال کریں۔ من دون اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کا غیر۔ تو ولی من دون اللہ کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ وہ لوگ
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اولیاء ہیں اور بندے ہیں، یہ مطلب ہو جائے گا ولی من دون اللہ کا۔ اب آپ سمجھیے گا دونوں چیزوں کو، جو اللہ کے قریب ہے جسے اللہ نے ولی بنایا ہے وہ تو ولی اللہ ہے، اس کے لیے لفظ ولی ہے، اور جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی لفظ ولی ہی استعمال ہوا ہے، اولیاء ہی استعمال ہوا ہے۔ اب چونکہ ولی اللہ میں بھی لفظ ولی ہے اور ولی من دون اللہ میں بھی لفظ ولی ہے، سمجھے بات کو؟ ولی اللہ میں بھی لفظ ولی، ولی من دون اللہ میں بھی لفظ ولی، اولیاء اللہ میں بھی لفظ اولیاء اور اولیاء من دون اللہ میں بھی لفظ اولیاء، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ دونوں جگہ ولی اور اولیاء کے ہی الفاظ ہیں، تو ان ظاہری الفاظ کے موجود ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ کیا دھوکہ دیتے ہیں، کچھ لوگ کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ جہاں پر ولی من دون اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ولی من دون اللہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ چونکہ قرآن میں آپ کو بتایا دونوں کے لیے لفظ ولی استعمال ہوا ہے، دونوں کے لیے لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے، کیونکہ جس طرح ولی اللہ ہوتا ہے تو اسی طرح ولی الشیطان بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جو قریب آپ کے ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس سے آپ مدد لیتے ہو، جس کے پاس آپ جاتے ہو، اس کے لیے لفظ ولی ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب جو اللہ کے قریب ہے تو چونکہ قریب ہے اور قریب کے لیے ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ولی اللہ ہو گیا، اور جو شیطان کے قریب ہے تو ہے تو قریب نا، تو جو قریب ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ولی کا، تو وہ ولی شیطان ہو گیا۔ اب قرآن مجید میں دونوں طرح کے لوگوں کے لیے کہ جو حق ولی ہے، جو واقعتاً اللہ نے جن کو ولایت دی ہے، حقیقی ولایت جن کو نصیب ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قریب اپنے کیا ہے، ان کے لیے بھی لفظ ولی اور ولی اللہ کا استعمال ہو گیا۔ اور جو اللہ کے تو ولی نہیں ہے لیکن شیطان کے ہیں یا دوسرے ایسے معبود ہیں کہ جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے قریب ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، یہ بت ہماری فریاد سنیں گے، تو وہ ولی اللہ تو نہیں ہے نا، وہ تو ولی من دون اللہ ہے۔ لیکن چونکہ دونوں جگہ ہے لفظ ایک، ہے لفظ ولی، ہے لفظ اولیاء، تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں جو معبود بنا لیے جاتے ہیں، جو اپنے قریب تصور کر لیے جاتے ہیں، ان کی باتیں لے آتے ہیں ولی اللہ، ان کی باتیں لے آتے ہیں اولیاء اللہ پر، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو عام شخص ہے اس کے سامنے کوئی آیت پڑھے جس میں ولی کا انکار یا ولی کے مقام کو خدا کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو عام بندہ تو سن کر یہ بولے گا نا، جس کو عربی نہیں آتی، جس کو لفظوں کے معنی نہیں پتا، تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں ہے لفظ ولی ہے، لفظ اولیاء ہے، اللہ دیکھو کتنے واضح طور پر فرما رہا ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ جناب ان ولیوں کو یہ مقام ہوتا ہے، ان ولیوں کو یہ اللہ کا فرمانا ہے، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، اس طرح کی مسکنسیپشنز پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام جو سیدھا سادہ شخص ہے وہ ان لفظوں کے استعمال میں آ کر وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں باقی یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے جو اگلا بیان کر رہا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے ولی اللہ اور ولی من دون اللہ کی کیوں بیان کی؟ اب ذرا سمجھیے گا کہ ایک فرق کیا ہے دونوں باتوں میں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ رہو، خبردار، اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ کتنی واضح صریح آیت مبارکہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اب یہ کون ہے؟ ولی اللہ، اولیاء اللہ۔ اب جو ولی من دون اللہ ہوتے ہیں، ولی من دون اللہ ہوتے ہیں، ان سے متعلق کیا آیتیں ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر،
جس تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من دون اللہ کا لفظ یہاں پر وما لکم من دون اللہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے نہیں ہے من ولی ولا نصیر نہ ہی کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار نہ ہی کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار. اب یہ آیت میں پڑھو کسی عام بندے کے سامنے ہے میں اس کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں تو صرف اللہ ہے اور کوئی بندہ کوئی کمال نہیں رکھتا. یہ ولی کچھ نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ بات میں نہیں. اس کے بعد میں آیت پڑھ رہا ہوں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی نصیر ہے. اب آپ کو دیکھیں جو میں نے سے پہلے جملہ بولا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوتا. اب میں نے بڑی آیت پھر ہوئی عام بندے نے فوراً کیا سنا میرا صحیح تو کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنا بھائی قرآن وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر کوئی ولی کچھ نہیں ہوتا بھائی. کون سا مسئلہ ہے کہ کے خالق والی بڑا بات کچھ نہیں ہوتا کوئی اللہ ہے بس کوئی ولی کوئی ذات نہیں ہوتا. دیکھو لفظ آیا ولی ہی کا لفظ ہے یہاں پر. آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک جگہ اللہ کریم قرآن میں ولیوں کی شان بھی بیان کرے کہ ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ فرماتا ہے ولی کی موت کا وقت آتا ہے تو میں فرشتے بھیجتا ہوں اور فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوا کسی چیز کا غم نہیں کیجیے گا اور آخرت میں کسی چیز کا کوئی خوف مت کیجیے گا. آئیں اللہ کی طرف سے ہم آپ کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے. اب ایک جگہ قرآن میں اللہ ولیوں کی شان بیان فرمائے اور اسی قرآن سے ولیوں کو نہ ماننے والا یہ بیان کر رہا ہے کہ ولیوں کی چیزیں نہیں ہوتے. تو بات کیا ہے قرآن میں آپس میں تو متضاد باتیں نہیں ہو سکتی نا. اللہ قرآن میں ایک چیز کو دن کہے پھر اسی کو رات بھی کہے تو پڑھنے والے کو ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ تو کنفیوز ہو جائے گا. مولا یہ کلام کیسا ہے ایک جگہ کوئی دوسری بات ہے دوسری جگہ اسی کو الٹ بات آ گئی تو بندے کو ہدایت ملے گی یا گمراہ ہو جائے گا. سیدھی بات ہوگی یا پھر ٹیڑھی میڑھی بات ہوگی. قرآن مجید میں جب اللہ نے دونوں طرف لفظ ولی استعمال کیا ہے تو اب سمجھنا پڑے گا یہاں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور ہدایت بھی پا جاتے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ صحابہ کرام کو کچھ جگہوں پر بھیجتے تھے نا لوگوں کی ہدایت کے لیے جیسے اہل کتاب کے پاس بھیجتے تھے یا جو مسلمان گمراہ ہو جاتے تھے ان کے پاس بھیجتے تھے ان سے پتہ کیا کہتے تھے قرآن پڑھنا مگر نبی کریم علیہ السلام کی حدیثوں کا سہارا بھی اپنی گفتگو میں شامل کرنا. قرآن پڑھنا مگر اپنی گفتگو میں صرف قرآن نہیں پڑھنا نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں بھی شامل کرنا. عرض کی کہ حضور حدیث کا مقام تو بعد میں قرآن ہے خالی قرآن کو نہیں پڑھنا. آپ نے کہا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو جس کا معنی ادھر لینا چاہے تو اس کے لیے بھی گنجائش بن جاتی ہے ادھر لے جانا چاہے تو اس کے لیے بھی گنجائش بن جاتی ہے. ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے خالی اپنی بات نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جو کہیں گے جناب ایک طرف کی بات بیان ہو گئی. میں آپ کے سامنے دو آیتیں بیان کر رہا ہوں. ایک میں ولی کی شان ایک میں ولی کا انکار ہے. تو قرآن میں دونوں تضاد باتیں تو نہیں ہو سکتی نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا تو اب غور یہ کرنا ہوگا کہ ظاہری طور پر ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. وی آر مسٹیکن ایک غلطی کر رہے ہیں کچھ مس ہو رہا ہے ہم سے. اب وہ کیا مس ہو رہا ہے وہ یہ مس ہو رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے ولی اللہ جسے خدا ولایت کا تعلق فرماتا ہے خدا اس کو اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ولی من دون اللہ ولی من دون اللہ جو اللہ کے مقابلے میں بنایا جاتا ہے اللہ کے مقابلے میں بنایا جاتا ہے. اب یہ جو اللہ کے مقابلے میں ولی بنایا جا رہا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ جو ہے وہ میرا مددگار نہیں ہے اللہ خدا نہیں ہے. خدا اور مددگار یہ بت ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. یا پھر دوسری صورت کیا ہے وہ یہ کہے کہ اللہ بھی خدا ہے لیکن وہ یہ کہے کہ یہ بھی خدا ہے. اللہ بھی خدا ہے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی خدا ہے.
اس سے کہتی اللہ مددگار ہے جی، اللہ مددگار ہے. اور یہ بت کہتی یہ بت بھی مددگار ہے، اپنی حیثیت میں مدد کرنے والے ہیں، ان کو خدا سے مدد لینی نہیں پڑتی. اب یہ کیا ہے؟ یہ صحیح شرک ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح شرک ہے. تو ولی اللہ اور ولی من دون اللہ میں ہمیں فرق سمجھ میں آ جائے نا تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. یعنی اب ہر آیت آپ کی کہ پہلے بارے میں یوں فرمایا، دوسرے میں یوں فرمایا، تیسرے میں یوں فرمایا، میں وہ آیتیں ساری آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک اصول آپ کو دے دوں تو اس اصول کی روشنی میں آپ کو ہر جگہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاں آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ ولی کے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ سمجھ جائیں گے یہ خدا اپنے ولیوں کے خلاف بات نہیں کر رہا، یہ ان ولیوں کے خلاف بات کر رہا ہے جسے لوگوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان بتوں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان بتوں کو اپنے قریب سمجھا ہوا ہے، ان بتوں کو معبود بنا رکھا ہے. اللہ ان کے خلاف بات کر رہا ہے. اور جب آپ قرآن میں یہ پڑھیں گے کہ یار ولی کی شان بیان ہو رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی بت کی شان بیان نہیں ہوتی، یہ کسی خدا کے مقابلے میں جس کی عبادت کی جاتی ہے، خدا کے مقابلے میں جس سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ اس کی شان بیان نہیں ہو رہی. اور یہ شان اگر کسی ولی کی بیان ہو رہی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی. یہ فرق آپ بہت بنیادی ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گمراہ کرنے والے ہمارے لوگوں کی اردو دانی کا، عربی سے نواقفیت کا جو بہت بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں نا وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو لفظ ولی آ گیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ولی کچھ بھی نہیں ہوتے. تو وہاں پر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بھائی اللہ نے پھر ولیوں کی شان بھی بیان کر رکھی ہے اور ولیوں کے خلاف بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. تو یہ کون سے ولی ہے؟ تو عربی چونکہ اس میں جو قریب آپ کے ہو، مددگار ہو، اس کے لیے آتے ہی لفظ ولی ہے. تو جب وہ خدا کے قریب ہوگا تو ولی اللہ بن جائے گا، شیطان کے قریب ہوگا تو ولی الشیطان بن جائے گا. اب سمجھیے اس بات کو، قرآن جس وقت نازل ہوا تو جن لوگوں میں نازل ہو رہا تھا وہ کون تھے؟ قرآن ڈائریکٹ ہم پر تو نازل نہیں ہوا، ہم لوگ تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا ہم تو زندہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہمیں تو بعد میں قرآن ملا ہے. قرآن جب نازل ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ایسے نہیں آیا، یہ بڑے ماشاءاللہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ایسے تو نہیں آیا، ایسے تو قرآن نہیں آیا نا. قرآن کیسے آیا؟ کوئی بات ہوتی تھی، کوئی واقعہ پیش آتا تھا، کوئی سوال پوچھا جاتا تھا، کوئی ایسی صورت بنتی تھی یا آگے کے لیے اللہ کوئی ڈائریکشن ارشاد فرمانا چاہتا تھا، آیت اترتی رہتی تھی. جبریل آتے رہتے تھے، اللہ نے یہ بھیجا، اللہ نے یہ پیغام دیا، اللہ کی طرف سے یہ آیا. حضور پہ بلاتے تھے یہ بھی لکھ لو، یہ بھی لکھ لو، یہ فلاں آیت کے بعد لکھ لو، یہ فلاں آیت کے پہلے لکھ لو، یہ فلاں سورت میں لکھ لو اور یہ فلاں سورت میں لکھ لو. قرآن اسی طرح نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ بات سب کو پتہ ہے نا؟ آپ لوگ تھوڑا سا سر علاقے میں بتا دیں تو مجھے آگے لگے گا کہ میری بات ڈلیور ہو رہی ہے. آپ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا ہو گیا. لیکن یہ کن لوگوں میں نازل ہو رہا تھا؟ کبھی یہ غور کیا ہم نے؟ کن لوگوں میں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتا تھا؟ کون تھے؟ مشرکین مکہ. کون تھے؟ مشرکین مکہ. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا 3 طرح کے فرقے موجود تھے. ایک تھے مشرکین، ایک تھے عیسائی، ایک تھے یہودی. یہی ہے نا؟ اس وقت تو یہ کچھ بھی نہیں تھا نا، یہ دیوبندی بریلوی یہ مزاروں کو پوجنے والے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزاروں کو پوجتے ہیں اور یہ خالی توحید تلک لگانے والے یہ فرقے تھے اس دور میں نہیں تھے. کون تھے؟ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو صرف یہ 3 لوگ تھے، مشرک، عیسائی، یہودی. مجھے ایک بات بتائیں، جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا اور کسی چیز سے قرآن منع کر رہا ہوگا تو وہ حرکت سامنے ہوتی نظر آ رہی ہوگی نہیں آ رہی ہوگی؟ مشرکین کی کیا حرکت تھی؟ مشرکین کی عیسائیوں کو تو پتا تھا کہ اللہ ایک ہی ہے، مگر انہوں نے 2 خداؤں بڑھا دی، کہا حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، حضرت مریم بھی خدا ہے. اللہ کو وہ بھی مان رہے تھے. یہودی کا کیا مسئلہ تھا؟ یہودی کا مسئلہ یہ تھا کہ خدا کو تو مان رہے ہیں مگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں، یا پھر حضور کو نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن یہ ہمیں تو آخری نبی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اپنا انعام تھا، ان کی دشمنی تھی. اب یہ 3 طرح کے فرقے ہیں. اللہ ان فرقوں میں یہ آیت نازل کر رہا ہے فَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
سمجھے اس بات کو؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جن لوگوں میں قرآن نازل ہو رہا ہے ان کا اس سے کوئی تعلق بنے گا نہیں بنے گا؟ کوئی کنیکشن بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا نا کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا نہیں نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ 1400 سال بعد جو پھر فرقے نکلے تھے نا، یہ بریلوی ہے، دیوبندی، یہ ان کے لیے، تم نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا، یہ 1400 سال بعد ہوگا، ابھی بس تم اس کی صرف تلاوت کرو، ابھی صرف اس کی تلاوت کرو بس، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ بعد والوں کے لیے۔ ایسا کبھی ہوا؟ کوئی رائٹ نہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو قرآن نازل ہوتا رہا نا۔ اب اللہ ہم لوگوں میں کہہ رہا ہے فَمَا لَكُمْ، تمہارے لیے، تم میں اگرچہ ہم بھی شامل ہیں مگر انڈائریکٹ، تم میں ہم بھی شامل ہیں، وَمَا لَكُمْ تمہارے لیے نہیں ہے تو تم میں ہم بھی شامل ہیں، مگر بعد میں جو ڈائریکٹ شامل ہیں ان کی تو پہلے بات کرو نا۔ تو ڈائریکٹ کون تھے وہاں پر؟ مشرک تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ تمہارے لیے نہیں ہے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی نہ کوئی مددگار۔ اب لوگ یہاں پر اس کو پتہ ہے کیسے چسپاں کر رہے ہیں، کیسے چھاپ رہے ہیں، اس کو ہے کیسے چھاپ رہے ہیں؟ بولے دیکھو تم غوث اعظم کو مانتے ہو نا، اللہ فرما رہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تم طاقت بخش کو مانتے ہو، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ عبداللہ شہازی کو مانتے ہو، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے، تو کیوں ان مزاروں پر جا رہے ہو؟ کیوں نظر و نیاز کر رہے ہو؟ کیوں ان درگاہوں پہ چادریں چڑھا رہے ہو؟ آج کل کے لوگوں کی یہ لیپت ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، ایک لمحے کو مانتے ہیں کہ تمہاری بات صحیح ہے، مجھے یہ بتا کہ تم نے اس آیت کا لنک 1450 سال بعد ہم سے جوڑا، 1450 سال کی لمبی تار کو لے کے آیا اور یہ آیت کا لنک تم نے ہم سے جوڑا، جو ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی تو پہلے جوڑ، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی تو کوئی لنک اس کا بنتا ہوگا نہیں بنتا ہوگا۔ 1450 سال کی لمبی تار تو تم کو ملے گی جوڑنے کے لیے، جو سامنے بیٹھے تھے، جن میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت لے کر بھیجی ہے مشرکوں، عیسائیوں، یہودیوں، فَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار، ان کے پاس کون سا غوث اعظم تھا؟ ان کے پاس کون سے خواجہ غریب نواز تھے؟ وہ کن درگاہوں پہ جا کر چادریں چلا رہے تھے؟ وہ حضور کے دور میں کون سی نظر و نیازیں کر رہے تھے کہ جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور ان لوگوں کے سامنے یہ بات کی؟ غور کرنا ہوگا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو جن کے سامنے نازل ہو رہا ہے ان سے بھی تو کوئی لنک بنے گا نہیں بنے گا؟ کیا حضور فرمائیں گے صحابہ یا مشرکین یا عیسائیوں یا یہودیوں تم لوگ سن لو اس آیت کو، تمہارا تعلق کوئی نہیں ہے اس آیت سے، یہ 1450 سال بعد کے لیے، ابھی ایسا کچھ نہیں ہو رہا لیکن بعد میں ہوگا، یہ ان لوگوں کے لیے، تمہارے جیسا کوئی لنک نہیں بنتا۔ میں نے کہا ذرا لنک تو بناؤ، فٹ تو کرو، اس آیت کو ثابت تو کرو کہ اللہ نے یہ آیت نازل کیوں کر دی، قرآن میں کوئی حرف بھی اضافی تو نہیں ہے نا، فالتو تو نہیں ہے کہ ایسی نازل ہو گیا جس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، ان لوگوں کے لیے اس کا مطلب ثابت کیا جائے، مشرکین کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ اب تھوڑی تار پیچھے کی 70 اور پھر پہنچ گئے اس دور میں نے کہا ذرا ثابت کرو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کیوں اللہ نے نازل کیا اس دور میں نے کہا یہ حضور نے فرمایا مشرکین مکہ کے سامنے، مشرکوں سے، مشرکین کیا کرتے تھے؟ بت پوجتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بت پوجتے تھے، بت پوجتے تھے۔ اللہ ان کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب ان مشرکوں کے سامنے یہ آیت پڑھو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اب بات کیا سمجھ میں آئے گی کہ وہ جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے مقابلے میں جن بتوں کو پوج رہے ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ ولی ہیں ہمارے، یہ مددگار ہیں ہمارے، یہ ہمارے بڑے قریب ہیں، ہمارا خیال رکھنے والے ہیں، ہماری فریاد سننے والے ہیں، محبوب ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ بت میں ولی میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بت میں اور ولی میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہوتا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں بتوں کو بھی پوجا جاتا ہے، تم بھی مزاروں کو پوجتے ہو۔ میں نے کہا
کہنے لگے ہم نے سجدہ کرتے دیکھا، ہم نے سجدہ کرتے دیکھا ہے، تو مزاروں کو پوجنا ہی ہوا نا۔ میں نے کہا اچھا آپ سب نے اس طرف منہ کو کیا ہے، اس طرف نماز کو نہیں پڑھ رہے سب، کعبہ ادھر ہے، اور جب مکے میں جائیں گے تو کعبہ سامنے ارد گرد پڑھ رہے، یہی ڈائریکشن سیدھی نہیں دے گی آپ وہاں پر، اب وہاں کوئی یوں ہے کوئی یوں ہے کوئی یوں ہے کوئی اس طرف سے، کیوں؟ کعبہ سجدہ ہو رہا ہے کعبے کے سامنے، بوجھ نہیں ہے۔ تم میں اور بتوں میں فرق کیا ہے؟ وہ مٹی کی بس صورت بنا دی انہوں نے، تم نے مٹی کی عمارت بنا دی، پوچھ تم بھی کعبے میں رہے ہو نا، ہم پتھر بنا لیں تو ہم پہ چڑھتے ہو جناب یہ شرک ہو رہا ہے، تم نے عمارت بنا کے جناب اس عمارت کو پتھر کی پوجنا شروع کر دیا، اس کی طرف سجدے کرنا شروع کر دیے، تمہارا شرک نہیں ہو رہا بھائی، ہم میں اور تم میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی مشرک اٹھ کے پوچھ سکتا ہے نا کہ تم نے بس عمارت بنائی پتھر کی، ہم نے بس پتھر کی مورت بنا لی، ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں خود کو، تم اس جو عمارت اس کو سجدہ کر رہے ہو، تو تم مشرک نہیں ہو ہم مشرک ہیں، کیوں؟ سوال کر سکتا ہے نا، آپ کیا جواب دو گے؟ بھائی دیکھو سجدہ تو کر رہے ہیں نا، سجدہ تو ہو رہا ہے، کعبے کی طرف ہو رہا ہے، کعبے کی طرف ہو رہا ہے، کعبے کو نہیں ہو رہا، سمجھے اس بات کو، کعبے کی طرف ہو رہا ہے، کعبے کو نہیں ہو رہا، ورنہ تو ہم میں مشرکوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، نماز جس طرف بھی منہ کر کے پڑھو گے وہ اللہ کے لیے ہی ادا کی جائے گی، اللہ فرماتا ہے تمہارا منہ بھلے جس طرف بھی کر لو ہے وہ وجہ اللہ۔ یہ اعتراض مشرک بھی کرتے تھے اس زمانے میں، کیا بھی تھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، ہم مشرک ہیں، ہم کافر ہیں، ہم جہنمی ہیں، کیوں؟ بتوں کو سجدے کر رہے، تم نے کیا کیا؟ پتھر کی عمارت بنا لی، اس کی طرف تم نے سجدے کرنا شروع کر دیے، ایک پتھر جس پہ تمہارا ایک نبی چڑھا جس نے کعبے کی تعمیر کی، اس کی طرف تم نے منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو ہم جناب ایک پتھر رکھیں، ہم اپنا شریک رکھیں، اس کے سامنے ہم سجدے کریں، ہم مشرک، تم اس کے سامنے بڑی عمارت کے سامنے یا چھوٹے پتھر کے سامنے سجدے مارو، تو تمہارا کوئی شریک نہیں بن رہا۔ اس کو ہم نے یہی بات کی، تم عبادت ان کی کر رہے ہو، ہم عبادت ان کی نہیں کر رہے، عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اب جو چاہے کسی کو بھی مزار پہ گرا ہوا دیکھے، میں تو مزار پہ سجدہ کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا، مگر میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو شرک کی گولیاں نکال کے گھوم رہے ہیں نا، ان کو بولو بیٹا جیب میں رکھو، یہ جگہ نہیں ہے، سمجھو، آگے اس سے کھڑا کر کے پوچھ تو صحیح جو مزار پہ گرا ہوا ہے، اور بھائی کیا یہ مزار پہ تم نے سجدہ کیا، کیا ان کو معبود سمجھتے ہو؟ تو کہے گا بھائی میں نے جو یہاں پہ سجدہ کر رکھا ہے وہ ڈائریکشن ذرا غور کرو کعبے کی ہے، ڈائریکشن غور کرو کعبے کی ہے، سامنے اگر مزار آ رہا ہے تو یہ سجدہ مزار تو نہیں ہے۔ بھائی جو مردے دفناتے ہو تو کعبے کی سمت دفناتے ہو نہیں دفناتے؟ کعبے کی سمت ہی دفناتے ہیں نا، اور سجدہ کدھر کر رہے ہیں؟ کعبے کی سمت۔ اب ایک بندے کو آپ نے گرا ہوا دیکھ لیا مزار پہ، سامنے قبر ہے، وہ بیچارہ اس طرف کی نماز پڑھ رہا تھا یا ویسے سجدے میں گرا ہوا تھا، ویسے بھی تو سجدے میں گر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی؟ کہ بندہ ڈائریکٹ سجدے میں گرتے نماز نہیں پڑھ رہا، سجدے میں گرا ہوا ہے، سبحان ربی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ کر دے، اللہ مجھے عطا کر دے، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ بندہ وہاں پہ اسی طرح گرا ہوا مشکل ہے، مشکل۔ میں نے کہا تم نے پتہ کیا کیا؟ شرک کا حکم یا کفر کا حکم جب لگتا ہے نا، جب لگتا ہے، لگانے والا کوئی بھی ہو، لگتا ضرور ہے، شرک یا کفر کا حکم جب بھی کوئی لگائے گا لگے گا ضرور، اب وہ لگانے والے پر لگے یا جس کو کہا جا رہا ہے اس پر لگے۔ کسی نے کہا یہ مشرک ہے، کسی نے کہا یہ کافر ہے، اگر تو وہ واقعی مشرک تھا کافر تھا تو ٹھیک ہے، اس پہ حکم لگے گا کفر و شرک کا، لیکن اگر وہ نہیں تھا، وہ کافر نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھا، یہ بولنے والا ہو گیا، بولنے والا ہو گیا۔ تو بھائیوں قرآن میں اس لیے کہتا ہوں کہ خالی ہم داڑھی رکھنے والوں کی ذمہ داری نہیں کہ قرآن پڑھیں، یہ خالی امامے پہننے والوں کی ذمہ داری نہیں کہ قرآن پڑھیں، قرآن جتنا میرے لیے آیا ہے اتنا آپ کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن ہر مسلمان کے لیے آیا ہے۔ اب کوئی بندہ قرآن پڑھ کر ہی بول رہا ہے کہ ولی کچھ بھی نہیں ہوتے، کہ کوئی اوقات ہی نہیں ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اور خدا اسی قرآن میں ولیوں کی شان بھی بیان فرما رہا ہے، تو بندوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ولی اللہ ہے وہ اللہ کے چنے ہوئے اور منتخب کرتا ہے، اور وہ جو ولی من دون اللہ ہے وہ لوگ ہیں جن کو خدا کے مقابلے میں کوئی اپنا مددگار سمجھ لیتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جس نے یاغوث پکارا، جس نے یاغوث پکارا،
اس نے خدا کے مقابلے میں پکارا؟ جس نے کہا یا داتا المدد اس نے خدا کے مقابلے میں پکارا؟ جس نے کہا یا عبداللہ شہبازی المدد اس نے خدا کے مقابلے میں پکارا؟ کہ ایک خدا یہ ہے تو معاذ اللہ دوسرا خدا یہ ہے، ایک حقیقی مددگار یہ ہے تو دوسرا حقیقی مددگار یہ ہے، ایک اگر حقیقی فریاد پوری کرنے والا ہے تو دوسرا حقیقی فریاد پوری کرنے والا یہ ہے، ایک حقیقی مشکل کشا اللہ ہے تو دوسرا حقیقی مشکل کشا مولا علی ہے۔ یہ کس نے بات کی ہے؟ بندہ جب بھی ان خدا کے ولیوں کو یا نبیوں کو پکارتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں ان کے پاس جو جا رہا ہوں خدا سمجھ کے نہیں جا رہا، خدا سمجھ کے نہیں جا رہا۔ یہ ولی ہے، اللہ کے ولی ہیں، اور جو بت ہیں یا وہ دوسرے لوگ کہ جن کو لوگ مستقل بذات سمجھتے ہیں کہ اس کو مدد لینے کے لیے خدا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو اپنی ذات کا وجود باقی رکھنے میں خدا کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ایسی کوئی ذات تصور کرتا ہے پھر چاہے یہ تصور غوث اعظم کے بارے میں کرے یا خواجہ غریب نواز کے بارے میں کرے، عبداللہ شہبازی کے بارے میں کرے، داتا بخش کے بارے میں کرے کہ یہ خدا کے مقابلے میں کوئی مستقل بذات چیزیں ہیں، ہم نے کب کہا کہ وہ شرک نہیں ہے؟ وہ صحیح شرک ہے، لیکن جو مسلمان اس نظریے کا حامل نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا کہ شرک اور اس بدعتوں کی بندوقیں نکال کر ان پر چلا؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ جن چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو جو 5 چھالیاں کھانے والے 18-19 سال کے لڑکے جو شام کو ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں تو ایک کپ چائے منگانے کی اوقات نہیں ہوتی، کٹ منگاتے ہیں، اور کٹ میں بھی 4 بندے چسکی لے کے پیتے ہیں اور وہاں پر حکم لگا رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے سنت والے یہ ایسے، یہ جو یہ کرنے والے یہ ایسے۔ او بھائی ہو آر یو، تم ہو کون؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ آپ نے جن بچوں کے ہاتھوں میں شرک بدعت کی بندوقیں دی نا، کافر ہو گئے، کیونکہ جس پر کفر کا حکم لگایا وہ کافر نہیں ہے، جب وہ نہیں ہے تو یہ ہوگی۔ جس لڑکے کو آپ نے کہا یہ مشرک ہوتے مشرک ہوتے مشرک ہوتے اور وہ کسی لڑکے کو کہہ رہا ہے تو مشرک ہے، اس لڑکے کو کہہ رہا ہے تو بازار میں جا کے تو نہیں مشرک ہے، تو ان کی محفلوں میں مسجد میں جا کے تو نہیں مشرک ہے، وہ تو نہیں ہوا مگر وہ تو ہو گیا۔ اب وہ زندگی بھر نمازیں پڑھے گا، کیا فائدہ؟ زندگی بھر روزے رکھے گا، کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو ایجوکیشن کی طرف لائیں، دین کو سمجھے، دین کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور جو قرآن مجید میں من دون اللہ کا لفظ ہے کئی مقامات پہ ہے، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، تو کہتے ہیں جناب جس بھی اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا گیا ہے شرک ہے۔ کبھی بیوی کو نہیں پکارا، کبھی بچے کو بھی نہیں پکارا، علی کی جو اس کا دوست علی ہے اس کی گلی میں جا کے علی کبھی نہیں پکارا۔ بھائی خدا کی کلام کی اگر آیت کو ہم بالکل سمپل رکھیں، جتنا سمپل آپ کھیل رہے ہو تھوڑا ہم کو بھی کھیلنے دیا جائے نا، تو جتنا سمپل آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اتنا سمپل ہم بھی رکھیں کہ بھائی اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا گیا وہ مشرک ہو گیا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا، آپ اس میں یہ کیوں نکال رہے ہو مردہ تو زندہ؟ بھائی مردہ کی عبادت کرو، زندہ کی عبادت کرو، کفر شرک ہوتا نہیں ہوتا ہے، تو زندہ مردہ کہاں سے آیا؟ قریب نہیں بھائی حضور کی حدیثیں ہم تک بھی پہنچی نہیں ہے، آپ کو کوئی خاص بات تھی جو پہنچا دی گئی ہے، ہم کو نہیں مل رہی، دور قریب مردہ زندہ۔ او بھائی یہ قید لائے کہاں سے ہو؟ تحت الاسباب فوق الاسباب، قرآن کے اللہ کے کلام میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، تو جب تم وہاں پر قیدیں لگا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے، کچھ قیدوں کے ساتھ ہے، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ہے۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو، اب یہ ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ جن ولیوں کو تم پکارتے ہو، یا بس کہتے ہو نا ہاں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جن ولیوں کو تم پکارتے ہو، میں نے کہا ولی کا لفظ کہاں ہے یا یہ ولیوں کے متعلق آیتیں کہاں ہیں؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان خارجیوں پہ خدا کی لعنت ہو، یہ بتوں والی آیتیں مسلمانوں پہ ڈالتے ہیں، لعنت ہو خارجیوں پر جو بتوں والی آیتیں مسلمانوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے ترجمہ کیا کیا کہ جن ولیوں کو تم پکارتے ہو، میں نے کہا یہ کلام جب نازل ہو رہا ہے جس دور میں ان سے بھی کوئی لنک بنے گا نہیں بنے گا؟ سامنے جو مشرک ہیں ان سے کوئی لنک بنے گا نہیں بنے گا؟ میں نے کہا بتاؤ اس زمانے میں کس ولی کو پکارا جاتا تھا، اس زمانے میں کس مزار پہ جایا جاتا تھا؟ کیا یہ آیت خالص ہمارے لیے نازل ہوئی ہے جو آج تم 1400 سال بعد کے بعد آ کر ہم پر اسٹیکر کی طرح چسپاں کر رہے ہو؟ بھائی صاحب سمجھنے کی ضرورت ہے، تم وہی خارجی ہو جن پر ابن عمر لعنت کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے خدا کی بدترین مخلوق ہے، اللہ کی پر لعنت ہو۔ انہوں نے بتوں والی آیتیں مسلمان
وظیفہ کرنا شروع کر دیا، علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ اگلا جمعہ ہے میرا مزید اس پر، میں آخر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کچھ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اپنے بچوں کو بچانا ہوگا، ورنہ یہ سوشل میڈیا جو شرک اور بدعت کی بندوقیں تقسیم کر رہا ہے نا، اور لوگ یہاں سے صرف نالج لے کر، ایجوکیشن کو چھوڑ کر لوگوں پر حکم جھاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ نا دانشتگی میں خدا کی قسم اگر کفر و شرک کہنے والے کا ہو گیا نا تو زندگی بھر سب کچھ کرتا چلا جائے گا، حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ طرح نازک ٹاپک ہے۔ اب عقیدہ ہونا کیا چاہیے، اللہ کے علاوہ مدد مانگنا ضروری ہی کیوں ہے؟ اب وہ جو بھی بحث ہوگی وہ میں انشاءاللہ اگلی اس کو بیان کروں گا، مگر آپ کو آج کچھ میں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ قرآن مجید میں جہاں پر من دون اللہ کا لفظ ہے وہ خدا کے ان محبوب بندوں کے لیے نہیں آیا، وہ خدا کے مقابلے میں جو بت ہیں یا خدا کے مقابلے میں ایسی کوئی بھی چیز ہے جس کو خدا کے مقابلے میں تصور کیا جاتا ہے، ایک مستقل خدا سمجھا جاتا ہے، ایک مستقل مدد کرنے والا سمجھا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ من دون اللہ سے مراد ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ ولیوں کی شان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں خود بیان فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا